الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس سے پہلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر دلائل دیے اور شرک کی تردید فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد پھیلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الحاد اور لحد، جی لحد آپ جانتے ہیں قبر کو کہتے ہیں، اور ہر قبر کو لحد نہیں کہتے، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں جو لاہور میں قبریں بنتی ہیں وہ لحد نہیں ہوتی، لحد وہ ہوتی ہے جو قبر بالکل سیدھی بنا کے بعد میں بغل سے ایک جانب سے کھود دی جائے اور اس میں میت کو دفن کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ والی قبر جو ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے، بغلی قبر جس کو کہتے ہیں وہ والی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بنتی ہیں کہ ایسے ہی سیدھی قبر ہوتی ہے، میت کو وہاں رکھ کے اوپر جناب بعض علاقوں میں گھڑے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، بعد میں سلیپیں رکھ دیتے ہیں، بعد میں اس طرح کی چیزیں اینٹوں کے ساتھ اس کی دیوار کی وہ چنائی کر جس کو ڈاٹ کہتے ہیں وہ وری ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا جو ہماری آیتوں میں الحاد پھیلاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری آیتوں کو، الحاد کا معنی پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر کر کوئی اور معنی پہنا دینا، اسے اصل معنی جو ہے اس کا وہ چھپا دینا، کوئی اور معنی اسے پہنا دینا اس کلام کو، یعنی اس کا معنی اصل جو ہے وہ بیان ہی نہ کرنا، کوئی اور معنی بیان کر دینا۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے، ایسی حرکت جو ہے قرآن کریم کے کسی بھی آیہ کریمہ کے بارے میں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ ایسا معنی ہو جو قطعی ثبوت ہو، یعنی اس کا معنی جس طرح آیت جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے نا، اس کا معنی بھی اسی طرح ہو، ہیں جی۔ اس کے معنی میں ہیر پھیر کرنے والا بندہ جو ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ جیسے نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو آج کل بے دین لگے پھرتے ہیں، وہ نماز کا معنی جو ہے نا وہ کئی جگہوں پہ نعوذ باللہ ذلیل یہ لوگ کرتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے یہ تسلیہ سے بنا ہے، اور تسلیہ کہتے ہیں آگ تاپنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آگ تاپنے کو۔ تو کہتے ہیں بھی صلاۃ کا معنی جو ہے نا یہ ایک آگ سیکنا بھی ہے، تو لہٰذا اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھی جائے، بلکہ اس کا معنی آگ سیکنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں دن میں 5 بار جو ہے آگ سیکو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ بتائیں، یہ الحاد ہے، یہ کیا ہے؟ الحاد ہے، اور یہی زندقہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے، اور اسی طرح پھر اس کا ایک معنی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک، کچھ بے دینوں نے یہ بھی کیا، بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا جی، چکنا سمجھتے ہیں، اپنے کولہوں کو ہلانا جو ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھی صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا تھوڑا ہے، بندہ جو ہے اپنے کولہے ہلا دے بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو گیا۔ یعنی ایسے بھی ذلیل موجود ہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ قرآن کریم کا جو اصل معنی ہے آیات کریمہ کا، ان کو اصل معنی سے پھیر کر کے کوئی اور معنی پہنا دینا، ایسا معنی جو اجماع امت کے خلاف ہو، جو قطعیات کے خلاف ہو، ہاں جی، ایسا کرنے والا بندہ جو ہے وہ خود کافر ہے، اس کی ایسی تفسیر جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں جی، جیسے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے جہاں جہاں نماز کا حکم آیا نا جی، عنایت اللہ خان مشرقی نام کا ایک بندہ تھا، بہت بڑا سیکولر، بہت بڑا لبرل بے دین تھا، ہاں جی،
یہی ہندوستان کا تھا، اس بندے نے جہاں کہیں بھی عبادت کا معنی ہے نا، نماز کا معنی ہے، تو اس نے وہاں تفسیر کرتے ہوئے قرآن پاک یہ لکھا ہے حقیقی نماز جو ہے وہ اہل اسلام نے پڑھی نہیں ہے آج تک۔ اس نے کہا حقیقی نماز جو ہے وہ پڑھی ہے یورپ نے، اور باقاعدہ اس نے یہ لکھا ہے کہ یورپ نے نماز جو پڑھی ہے اس نماز کی صورت کیا ہے۔ اس نے کہا اس نماز کی صورت یہ ہے، یورپ نے ٹرین بنائی ہے، یورپ نے بڑی بڑی بسیں بنائی ہیں، یورپ نے جناب بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں کھڑی کرنی، جناب ان کے لینٹر ڈالنے، یہ کرنے وہ کرنے، یہ متعارف کروایا ہے لوگوں کو۔ یورپ نے جو سائنسی ترقی کی ہے، اس نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً نماز ہیں، اور حقیقتاً نماز یہ پوری کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ یورپ کا انگریز ہے بس۔ اندازہ لگائیں، یہ اس کی تفسیر ہے، میں نے اس کے کچھ حوالے جو ہیں اپنی تفسیر ناموس رسالت میں دیے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، عنایت اللہ نام کیا ہے؟ عنایت اللہ نام عنایت اللہ، اور کام کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یہ اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کو ان کے اصل معانی سے ہٹا دینا، ہاں جی، اور اپنی مرضی کے معانی جو ہے ان کو پہنا دینا، اور یہی کچھ کیا ہے مرزا قادیانی کذاب دجال نے۔ مرزا قادیانی ذلیل نے بھی یہی کیا ہے، اس نے بھی قرآن کریم کی آیات کریمہ کے معانی جو ہیں ان جہاں کہیں بھی، جیسے مثال کے طور پر وبالآخرۃ ہم یوقنون آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس ذلیل نے یہ کہا کہ آخرت سے مراد میں ہوں، میں نبی ہوں آخری، لہذا مجھ پر ایمان لانے والے ہی مومن بنیں گے۔ بتائیں، یہ اتنے 100 سال، یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے 1300 سال 1200 سال بنتے ہیں، 1300 سال بنتے ہیں، امت میں سے کسی بندے نے اس کا معنی یہ نہیں کیا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کا یہ والا معنی بیان کیا ہے۔ اس نے جب اپنی طرف سے پکڑ کے یہ معنی گھڑ دیا اور اس نے کہا جی اس سے مراد میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن کریم میں اس کے بعد پھر تیسرا بندہ جو ہے وہ سر سید جس کو کہتے ہیں جی، جس کو اس کا اصل جو ہے نا وہ نام اس کی شان کے مطابق وہ سر سور ہے۔ کیا ہے؟ سر سور ہے۔ تو اس خناس نے کیا کیا ہے، اس نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ پورے قرآن کریم میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے حد کر دی ہے قرآن کریم کے اصل معانی کو ان کی جگہ سے پھیرنے کی۔ قرآن کریم جو کہنا چاہتا ہے وہ پکڑ کے کہیں اور لے جاتا ہے بات کو۔ یعنی کہ قرآن کریم نے جنت کا بیان کیا، وہ کہتا ہے جنت سے مراد جو ہے نا بندے کی نیکی، زندگی اچھی ہو جائے، ترقی والی نیکی زندگی ہو جائے اس کی، یعنی اس طرح کر کے، یعنی کہ بنگلوں میں رہے، کوٹھیوں میں رہے، یہی جنت ہے اس کی، یعنی جنت کا انکار ہو گیا۔ بندہ یہاں پہ تکلیفوں میں ہے تو یہ جہنم ہے اس کے لیے، لہذا جہنم یہی ہوگی اس کی۔ بتائیں، یعنی وہ آخرت کی طرف جانے نہیں دیتا وہ۔ اور اسی طرح کر کے اس نے یہاں تک کہا کہ کریم آقا علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں سب کا انکار کر دیا اس نے۔ آقا علیہ السلام کے تمام معجزات کا انکار کر دیا اس نے، کسی معجزہ کو ماننے کو وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو آپ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج جناب امت مسلمہ کا محسن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہی لوگ ہیں جو اہل اسلام پر ظلم کرنے والے ہیں۔ آج جو الحاد اور زندقہ پھیلا ہوا ہے اہل اسلام کے اندر، اخیر ہو گئی ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا ملحد کہتے کس کو ہیں جی؟ دیکھیں آپ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات جو ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب الخراج میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الزَّنْدِقَةُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، یعنی زندقہ وہ ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، اپنے کفر کو، یعنی کہ قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے اس معانی میں، اس کے معانی میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ تو مطلب مانا تو نہ انہوں نے، کہ نہیں مانا نہیں، انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ والے لوگ جو ہیں الذین یظہرون الاسلام، یہ لوگ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ بتائیں، وہ جیسے بغلی قبر ہوتی ہے، لحد جس کو کہتے ہیں، سامنے بڑا کھڑا ہو کے دیکھے تو نظر نہیں آتی، قبر جو ہے نا اندر میت چھپی ہوتی ہے،
یہی حال امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملحد بندے کا ہوتا ہے، وہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے اور اپنی جناب کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے اور اسلام کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بندہ جو ہے وہ پرلے درجے کا کافر اور منافق اور بے دین ہوتا ہے۔ سمجھا رہا نہیں سمجھا رہا؟ اب دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر تھوڑا سا، پہلے میں ایک مسئلہ اور ہے وہ ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ہاں جی، کسی دوست کو نیند آ رہی ہے تو وہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میں جو آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ فقہائے کرام میں لکھا ہے کہ مؤول جو ہے یعنی قرآن کریم کی تعویل کرنے والا بندہ جو ہے، یعنی قرآن کریم نہیں کسی بھی دینی مسئلے کی تعویل کرنے والا بندہ جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ والا فقہائے کرام علیہم الرحمہ کا جو قول ہے کہ مؤول کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اگر یہ عام ہے یہ والا قول یعنی مخصوص نہیں ہے، یہ عام ہے، تو پھر تو بھئی یہودی بھی تعویل کرتے ہیں، یہودیوں کی تعویل بھی مسموع ہوگی، نصرانی تعویل کرتے ہیں ان کی تعویل مسموع ہوگی، پھر مشرکین تعویل کرتے تھے ان کی تعویل مسموع ہوگی۔ جیسے ابھی پتہ نہیں آج کی یا کل کی صبح کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لوگوں ہم تو بتوں کی پوجا حقیقت میں ان کی پوجا نہیں کرتے، پوجا ہم رب کی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر ہم ان کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، مقصد ہمارا ان کی پوجا کر کے رب تعالیٰ کا قرب پانا ہوتا ہے۔ بتائیں، تعویل کر رہے ہیں نا؟ تو اگر اس طرح کر کے یہ فقہائے کرام علیہم الرحمہ کا یہ قول جو ہے اس کو عام رکھا جائے تو پھر تو یہودی کی تعویل بھی مسموع ہے، نصرانی کی مسموع ہے، مشرکین کی تعویل مسموع ہے، آج بھی جتنے بے دین لگے پھرتے ہیں پھر تو مرزا قادیانی کذاب دجال کی ساری تعویلیں مسموع ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، ہر تعویل یہ جو قول ہے نا فقہائے کرام علیہم الرحمہ کا یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ مخصوص ہے۔ مخصوص کیسے ہے؟ اس میں وہ والے مسائل مراد ہیں جو مسائل ظنیہ ہوں، وہاں تعویل کی جائے گی، اور ایسے مسائل جو ضروریات دینی میں سے ہوں۔ ضروریات دینی کیا ہے؟ پہلے ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لیں۔ ضروریات دینی وہ چیزیں ہیں جو اہل علم کے پاس بیٹھنے والے اور عام جن لوگ مسلمان جو ہیں ان کو بھی ان چیزوں کو پتہ ہو، یار یہ اسلام کے احکامات میں سے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، مسلمانوں میں سے جاہل ترین بندے کو بھی پوچھ لیا جائے یار یہ ہندوؤں والی عبادت ہے یہ مسلمانوں والی ہے، تو کیا کہے گا؟ مسلمانوں والی ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلہ؟ چھوٹا سا بچہ، ایک دوست ہے بھائی یہاں پہ رہتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بالکل اس کا نا جی 3 سال کا، بھی 3.5 سال کا ہوگا، بالکل ابھی تک صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا۔ وہ جب بھی لے کے آتا ہے میرے پاس دم کروانے کے لیے تو آگے کہتا ہے ہاں جی بتائیں ذرا استاد صاحب کو کہ نمازیں کتنی ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ فجر سے لے کر عشاء تک بتا دیتا ہے، اور اس کو رکعتیں تک انہوں نے یاد کروا رکھی ہیں چھوٹے سے بچے کو۔ تو آپ بتائیں وہ مسلمان جو ہیں جنہوں نے زندگی اپنی مسلمانی کی حالت میں گزاری ہے تو وہ ان چیزوں سے کیسے ناواقف ہوں گے یار؟ ان کو روزے کا پتہ ہے، عید کا پتہ ہے، ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ یعنی ہر وہ مسئلہ دین متین کا جس کے متعلق عام و خاص سب جانتے ہوں وہ ضروریات دینی میں سے ہیں۔ وہ کس میں سے ہیں؟ ضروریات دینی میں سے ہیں۔ اور ضروریات دینی جو ہیں ان کا قطعی ہونا ہے، اس کا قطعی ہونا جو ہے جب یہ عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اس کے اندر تعویل جو ہے وہ والی مراد نہیں ہے یہاں پہ، جہاں فقہائے کرام علیہم الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی تعویل جو ہے اس تعویل کی وجہ سے مؤول کی تکفیر نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ ذہن میں رہے، مؤول کی وہاں تکفیر کی جائے گی جہاں وہ ضروریات دینی میں سے جو قطعیات دین ہیں، عقائد اسلامیہ ہیں، وہاں پر وہ تعویل کرے گا، اس کو اصل معنی سے بھلا کر کے اور کوئی اور معنی پہنانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا کہ وہ صلاۃ کا معنی آگ تاپنا کہتے ہیں، یا صلاۃ کا معنی جو ہے وہ کولہے ہلانا کہتے ہیں، یا پھر صلاۃ کا معنی کوئی اور جناب تحریک الیتین مطلب یہ معنی لیتے ہیں، یا صلاۃ کا کوئی اور معنی نکال لیتے ہیں، لو جی اس کا معنی یہ ہے کہ جناب 3 وقت میں جناب آگ تاپیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو گیا آپ کا۔ یا پھر مرزا قادیانی جو ہے اس نے ایک قسم کی تعویل کی، قرآن کریم کے اصل معنی کو پھیر کر رکھ دیا 1300 سال میں، 1200 سال میں، اور آج تک 1400 سال امت میں کسی نے بھی وہ معنی سوچے نہیں تھا جو معانی اس نے آیات کریموں کو پہنا دیے ہیں۔ کسی بندے کو شوق ہو نا مرزا قادیانی کذاب دجال کی ان تعویلات فاسدہ کو پڑھنے کا تو ہماری تفسیر ختم نبوت کو پڑھے۔ سچی کہہ رہا ہوں، تفسیر ختم نبوت کے اندر جتنا اس ذلیل کی
بدماشیوں کا قرآن کریم کی آیات میں ہیر پھیر کرنے کا رد کیا گیا نا، میں نے آج تک کوئی اتنی کتاب نہیں پڑھی جس کتاب میں اتنا رد کیا گیا ہو اس کا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو پکڑ پکڑ کے جناب، اب یہ آیت مبارکہ جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من بعد اسم احمد، میرے بعد جو ہیں وہ نبی عظمت اور شان والے آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ ہاں جی، اس ذلیل نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ بتائیں کتنی بڑی تعویل ہے، اور تعویل فاسدہ ہے۔ ہاں جی، اب بھی اس کو کوئی کافر نہ مانے، بتائیں پھر تو اس کا اپنا ایمان جو ہے نا وہ تو گیا، روانہ ہو گیا، بلکہ اس کا ایمان پہلے روانہ ہوا ہے تب ہی تو اس نے مرزا قادیانی کو مسلمان مانا ہے۔ تو اس لیے یہ قول جو ہے فقہاء کرام علیہم الرحمہ کا یہ عام نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا اس بات کی طرف جس بات کا آج جو ہے وہ اہل اسلام کو سامنا ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو ہمارا مزاج جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے پتہ نہیں کس نے بنا دیا ہے، صرف دفاعی مزاج ہمارا، دفاعی مزاج، یعنی کوئی بھی آئے ہم پہ حملہ کرے، سوالات کرتا رہے، ہم اس کو جواب دیتے رہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے یار؟ جس پہ جو مرضی آ کے سوالات کرتا رہے، بچھاڑ کر دے سوالوں کی، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے، بس نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو بھائی کیا ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا ہماری عقل نہیں ہے؟ ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ یا تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے مثال کے طور پر آج پوری دنیا کے کافر تو کافر، کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان جو ہیں، لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں، یہ لوگ بھی اب جنت کا تذکرہ یہودی بھی کرے، یہودی کی کتاب بھی کرے، جنت کا تذکرہ یہودی بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں جنت کو، یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے جنت کا تذکرہ، نصرانی بھی مانتے ہیں جنت کو، نصرانیوں کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے جنت کا، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے، یہودی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے۔ اس مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جنت میں یا یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا، مسلمان تو جنت جا ہی نہیں سکتا۔ یہ یہودیوں اور نصرانی نے مل کے کہا تھا یہ والا قول۔ اب یہودی بھی جنت کا دعویٰ کرے، نصرانی بھی جنت کا دعویٰ کرے، اعتراض صرف مسلمان پہ۔ ہاں بھی آپ جنت کا کہتے ہیں تو جنت میں پھر ہو رہے ہیں، تو جنت میں پھر فلاں، جنت میں پھر ڈھمکاں، کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا کے ابو جہل جو ہیں، پوری دنیا کے ابو لہب جو ہیں، پوری دنیا کے شداد جو ہیں، پوری دنیا کے قارون جو ہیں، اس وقت صرف اسلام کو پڑھ چکے ہیں۔ وگرنہ اعتراض والی کوئی بات ہے نا پوری دنیا کے اندر کسی مذہب پر، تو دنیا کا گندہ ترین مذہب جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کا گندہ ترین مذہب جو ہے وہ جناب چائنا کے لوگوں کا ہے، ہیں جی، جن کا دین جو ہے ان کو گند کھانے کی اجازت دیتا ہے، کتے روسٹ کر کے کھا رہے ہیں، چوہے روسٹ کر کے کھا رہے ہیں، اور جناب یہ گائے کے پیشاب پیے جا رہے ہیں۔ کون سی گندگی ان ذلیلوں نے چھوڑی ہے یار، بتائیں؟ تو پھر اعتراض تو ان کے گندے مذہب پر کرنا چاہیے یار۔ یہی تو وجہ بنی ہے کہ آج زمزم کی تہذیب جو ہے وہ جناب منہ چھپائے پھرے، اور گندے پیشاب پینے والی تہذیب جو ہے وہ اسلام پہ حملہ آور ہو جائے۔ کیوں؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ آج ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں، بے دین آتے ہیں، آگے سوال کرتے ہیں، جی آپ کی کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا یار؟ اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ جاؤ یار۔ آپ ان سے جو پوچھو جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ پہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کے حبیب کریم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان سے ذرا تھوڑا سا یہ آپ پوچھ لیں، ہاں جی بتائیں میرے پہ تو اعتراض ہے، جنت کی حوروں پہ اعتراض ہے، جنت پہ اعتراض ہے، آقا علیہ السلام کے معجزات پہ اعتراض ہے، اور کرامات پہ اعتراض ہے، آپ یہ بھی تو بتاؤ ذرا، آپ کو جو بڈیرا ڈاروینی نظریے والا جو ہے وہ یہ کہہ گیا تھا ہم سارے باندر کے بچے ہیں، اور باندر کے بچہ، تو باندر کا بچہ ہو کے ہم سے سوال کر رہا ہے؟ تو ذرا ہمیں بتا، تو باندر کا بچہ ہے؟ اور ایک ہی بار باندر جو ہے وہ انسان بنا تھا، اس کے بعد باندر جو انسان بننے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ اور لا جا کے امام بری سرکار رحمہ اللہ کے دربار شریف کے باہر بہت سارے باندر پھرتے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی 500 بندر لا کے گھر رکھ ذرا، ہو سکتا ہے کوئی میں سے انسان بن جائے، کسی کو تو اپنا ڈیڈی بنا لے، کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دے، تو مزید بھی تو باندر انسان بن سکتے؟ نہیں بن سکتے یار۔ تیری تھیوری تو گئی نا جہنم میں ساری، تیری تھیوری تو گئی نا ساری اسفل سافلین میں، بتا ذرا ہمیں۔ پھر دماغ خراب ہے یار۔ مولوی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جناب، اوے تمہیں کس نے کہا ہے جب دفاع نہیں کر سکتے چوہوں کے سامنے جاتے کیوں ہو تم؟ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔
آقا علیہ السلام کے تعدد نکاح پہ اعتراض، مولوی ہمارے جواب دے رہے ہیں، وہ جی دیکھیں جی چونکہ چنانچہ یہ ہوتا ہے، ہاں جی آپ ان سے پوچھیں جی آپ کس کو ابا مانتے ہیں، آپ کس کو ابا مانتے ہیں؟ وہ جی ہم تو جناب پادریوں کو ابا مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی پھر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے پادری ہیں، یہ خود انہی کی اپنی ذاتی رپورٹ ہے، انہی کے گھر سے میں نام نکال کے دھوں میں چور ہوں۔ اور ذلیلو تم گندے کام کرنے والے، تمہارے ملک کے اندر جناب لڑکے لڑکے کی شادی حلال ہو جائے، تالیاں بجا کے تم جناب یہ قانون پاس کر دو ہیں جی، اور بکواس کرتے پھرتے ہو، حلال شرعی حلال نکاح پر تم اعتراض کرتے پھرتے ہو۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ تمہارا گند کہاں پہنچا ہے ذلیلو؟ ہاں جی یہ تو ہمارے مولویوں کو چاہیے نا، ہمارے مولوی تھوڑا سا اپنے گٹے گوڑوں کو مضبوط کریں، ہاں جی کوئی بھی آئے بات کرے تو پکڑیں اس کے گریبان پکڑیں اور نوچیں اس کے منہ، اس کی آنکھیں نکال دیں اس ذلیل کی۔ تمہیں ہمت کیسی ہوئی خبیث، تو رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، نام تیرا دلشاد ہے، نام تیرا ارشاد ہے، ہیں جی ماں تیری نے نام تیرا مسلمانوں نے رکھا تھا، ابو جہل ہے تو، بتا نا کعب بن اشرف یہودی کا بیٹا ہے تو، کون ہے تو؟ کس نے تجھے ہمت دی کہ تو جناب اعتراض کرے، اور اعتراض بھی رسول اللہ علیہ السلام پر، اعتراض بھی تجھے ہو رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہو رہا ہے تجھے؟ کیا خباثت ہے، کیا خساست ہے تیری، کیا ضلالت ہے تیری، ہیں اتنا گندا منہ لے کے تو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ لیکن اب کریں کیا، ہم کون سمجھایا ہمارے مولویوں کو بیچاروں کو، بھائی کب تک آپ دفاعی موڈ میں رہو گے؟ وہ موبائل نہیں لگتا، فلائٹ موڈ کہتے ہیں اس کو، فلائٹ موڈ پہ لگ گیا، اب یہ جہاز پہ اڑ رہا ہے، اب یہ کسی کی نہیں سنے گا۔ ہاں ہیں جی مولوی صاحب کب تک آپ اس موڈ میں رہیں گے، ہیں جی دفاعی موڈ میں رہیں گے؟ آپ پکڑیں گے نہیں ان کی گریبان، آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ میں تو بڑے عرصے سچی بات ہے مولویوں کو ذہن بناتا ہوں، خدا کے لیے یار آپ تھوڑا پڑھو، آپ تھوڑا اپنے مطالعے میں توسع لاؤ، آپ ذرا ان کو پکڑو جو آپ پہ آ کے اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ وہ ان کا کیا نام تھا، واپڈے والا، بڑے عہدے پہ تھا ایک بندہ، یہاں آیا میرے پاس بڑا شودہ بن کے، مجھے کہنے لگا، وہ سمجھا شاید یہ عام مولوی ہے، مجھے کہنے لگا جی میں بہت دفاع کرتا ہوں مدرسوں کا، لیکن ایک دن ایک بندے نے مجھے ویڈیو دکھا دی، مولوی صاحب مار رہے تھے بچے کو، تو میں تو چپ ہی ہو گیا، بیست ہو گیا وہاں پہ۔ میں نے کہا آپ وہاں پہ پھر غزہ پہ جو یہودی ذلیل بمباری کر رہے ہیں آپ وہ دکھا دیتے ہیں؟ مولوی نے 2 تھپڑ لگائے ہیں، تو نے کہا کہ میں جواب دینے سے معذور ہو گیا۔ میں نے کہا ان ذلیلوں جناب 300 سے زائد بچے جو ابھی پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے سانسیں ابھی نہیں لی تھی، ان کو جناب بم مار کے شہید کر دیا، یہ ویڈیو تو نے کیوں نہیں دکھائی ان کو؟ 10 لاکھ بندے اکیلے عراق میں مار دیا امریکہ نے، وہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائی تو نے یار؟ بتا، میں نے کہا ذرا، ہیں جی عین قربانی والے دن صدام حسین کو جناب تختہ دار پہ لٹکا کے وہ ذلیل ہمیں سبق کیا دینا چاہتا ہے، ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ میں تمہارے خوشی کے دن میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، اور 17 رمضان المبارک جب جناب فتح ہو رہی ہے اسلام کی اتنی بڑی، معاہدہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بدماشی نہیں کرے گا، یہودی ذلیل لڑائی نہیں کرے گا، لیکن 17 رمضان المبارک کو عین افطاری کے بعد بمباری کر کے شہید کر دیتا ہے 500 سے زائد مسلمانوں کو۔ یہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائی تم نے؟ جب میں نے 2-3 باتیں کی تو جناب منہ لٹکا کے بیٹھا۔ میں نے کہا ہاں جی حاجی صاحب، کہتے جی ان باتوں کو تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا جب تو غلامی انہی کا ہے تو پتہ کیسے ہوگا تجھے؟ یہ تو میں نے کہا ہم سمجھتے ہیں، میں نے کہا آپ کے ڈھکن کھولنے سے جب وہ کھانسے تھے مجھے پتہ چل گیا تھا آپ نے کیا بکواس کرنی آگے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ وہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں حق سے ہے اگر غرض تو کیا زیبا ہے یہ بات، حق سے ہے اگر غرض تو کیا زیبا ہے یہ بات، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اسلام کا محاسبہ ہو رہا ہے، یورپ سے درگزر ہے۔ اسلام کا ہی محاسبہ ہوا جا رہا ہے، مولوی کا محاسبہ ہوا جا رہا ہے، قرآن کا محاسبہ ہوا جا رہا ہے۔ بخاری مسلم اس وقت میدان میں ہے جی، بخاری مسلم کو جناب بطور نعوذ باللہ من ذالک ان ذلیلوں نے بطور مجرم کا کھڑا کیا ہوا ہے بخاری مسلم کو، ہیں جی، اور جناب یہ جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بندہ صاحب نسبت ہو، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والوں، قسم خدا کی کہتا ہوں، اور بھیڑ جو بدبودار بھیڑ ہو نا، اس کے پاس بھی بندہ گھنٹہ نکال جائے گا، ان ذلیلوں کے پاس بندہ 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، اتنی گندی بدبو آتی ہے ان ذلیلوں سے، سچی کہتا ہوں میں۔ ابھی ایک ہے جب جیو نیوز کا بنا ابو جہل، اس ذلیل نے یہ کہا ہے کہ حماس والے دہشت گرد ہیں، بتائیں، وہ کہتا ہے جی حماس والے دہشت گرد ہیں۔ بندہ پوچھے پھر تو نیتن یاہو کا بیٹا ہے، نیتن یاہو کو کیا لگتا ہے تو؟ اس کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہے کہیں سے تو؟ کلمہ پڑھے، نام رسول اللہ علیہ السلام کے نام کا کھائے تو ہیں، اور غلامیاں کرے تو جناب ان کی، اور پٹھو ہو تو ان کا گند کھاتے جا، ان کے ملک میں رہے، ہمیں بھی پتہ چلا یار یہ یہودی تھا وہیں دفع ہو گیا۔
یہاں رہ کے ان کی خیر خواہی، اتنے مسلمان شہید ہوئے، ان کا تجھے دکھ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ سوال ہے میرا شیخ کلیسا نواز سے، شیخ کلیسا نواز جو ہے نا، عیسائی نواز، ہاں عیسائی نواز، ہاں جی، تو مجھے نے کہا میرا سوال ہے اس سے شیخ کلیسا نواز سے، اگر مشرق میں جنگ شر ہے تو یورپ میں بھی ہے شر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے بھائیوں، اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جو ہے وہ دفاعی موڈ سے ہٹیں، اقدامی موڈ میں آئیں۔ کس موڈ میں آئیں؟ اقدامی موڈ میں۔ اقدامی موڈ جو ہے ہمارا تبھی مضبوط ہوگا جب ہم جناب اپنی کتابیں بھی پڑھیں گے، ان کی بھی پڑھیں گے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ اپنی بھی پڑھیں گے اور ان کی بھی پڑھیں گے۔ جب ہم اپنی پڑھیں گے، ان کی پڑھیں گے، تو پھر ہم ان کو پکڑ سکیں گے۔ اب جیسے ہندو ہیں، اب یہ روزے کی بات دیکھ لیں یار، ہاں جی، روزے پہ اعتراض کرتے ہیں یہ بھی، مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں یہ بھوک مرنے والی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بندہ پوچھے مسلمان روزہ رکھتا ہے، اکیلا مسلمان روزہ رکھتا ہے؟ یہودی نہیں رکھتے، نصرانی نہیں رکھتے، رکھتے ہندو بھی رکھتے ہیں۔ وہ کروا چوتھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب یہ یعنی روزہ سارے رکھتے ہیں، اعتراض صرف مسلمانوں کے روزے پہ ہیں، لیکن جان نکلتی ہے ان کی مسلمانوں کے روزے پہ، اور کسی کے روزے پہ جان نہیں نکلتی ان کی۔ یعنی یہودی رکھے ٹھیک ہے، نصرانی رکھے ٹھیک ہے، ہاں جی، ہندو رکھے ٹھیک ہے، مجوسی رکھے ٹھیک ہے، سب کے روزے ٹھیک ہیں، مسلمان کا روزہ یار یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، نعوذ باللہ، ایک ذلیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کا تو رب ظلم کرنے والا ہے ان پر، ہیں، ان کو بھوکا رکھ دیا سب کو۔ بچوں کو بھوکا رکھنا یہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ وہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ڈین ہے ہیں، وہ یہود بھائی، وہ اس نے بکواس کی ہے کہ یہ تو بچوں کے ساتھ ظلم ہے جی، بچوں کو روزہ رکھوانا۔ تو بندہ پوچھے نا، یہودیوں میں ہے، نصرانیوں میں ہے، ہندوؤں میں ہے، وہ کیا ہے پھر؟ وہی کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، یورپ سے جو بھی آ رہا ہے اسے سر آنکھوں پر، اور اسلام جو ہے، اسلام جو کچھ دے رہا ہے تو اس پہ اعتراض ہے ان کو۔ تو بھائی یہ صرف میں نے روزے کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، میں نے جیسے آپ سامنے شروع میں بات کی کہ ہندوؤں کا کتنا گندہ ترین مذہب ہے، سارے متھے رنگ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان نہیں کہتا متھے رنگ دوں گا، ہیں؟ تو یہ سارے مطلب وہ کہنا تھا میں سب کو ہندو بنا دوں گا۔ میں نے کہا نصرانی بنے ہوئے ہیں، مزید ہندو کیا بنائے گا ان کو؟ اقبال نے پہلے کیا دیا تھا، اس نے کہا وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہیں۔ تو بتائیں نا، متھے رنگے ہوئے جناب، 5 قسم کے رنگ ملے ہوئے جناب، یہ عبادت ہے ان کی ہیں۔ اور جناب ان کی عورتیں جو ہیں وہ کیا، اب انہوں نے اپنی جناب کمرے نکالی ہوئی، سب کے سامنے نیب سے گھوم پھر رہی، اس پہ کسی کو اعتراض ہی کو نہیں، صرف اسلام پہ اعتراض ہے ہیں۔ سچی بات میں کہوں نا، اس وقت لاڑ میں کالا اور سر سور دونوں کامیاب ہو چکے ہیں، دونوں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ اس کی فکر کے حاشیہ بردار جو ہیں وہ مولوی بن چکے ہیں اس وقت۔ مولوی جو ہے نا وہ بھی جناب کہتے ہیں مدرسہ نہیں سکول بناؤ، مدرسہ نہیں کالج بناؤ، مدرسہ نہیں یونیورسٹی بناؤ، ہیں؟ مولوی اپنی یونیورسٹی منظور کروا رہے ہیں، لو جی یونیورسٹی ہیں، مدرسہ تو پھر گیا مولوی صاحب ہیں؟ آپ نے تو اپنی تہذیب ہی دفن کر دی اپنے ہاتھ سے، پھر کیا بچا پیچھے بتاؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو اصل معنی سے پھیر کر کے اور معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم سے چھپ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس بندے کے بارے میں بھی جو دین حق کا صحیح خیر خواہ ہے، اور اس بندے کے بارے میں بھی جو ایسا لبرل سیکولر بے دین ہے اور ملحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ بندہ جو قیامت والے دن جہنم پھینک دے جائے، یہ والی شیطانیاں کرنے والا، اور وہ بندہ جو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آئے تو امن کے ساتھ آئے، بتاؤ ان دونوں میں اچھا کون ہے؟ ان دونوں میں اچھا کون ہے؟ تمہیں جو اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کر دیں گے قیامت والے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چھوٹ دی، مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اعملوا ما شئتم، ہم نے بتا دیا ہے، وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راہ دکھا دیے ہیں۔ آگے میں اعملوا ما شئتم، میں تم جو چاہو اب عمل کر لو، ہاں جی، یا تو پکے سچے محبوب علیہ السلام کے غلام بن جاؤ، یا پھر تم لبرل اور سیکولر بن جاؤ، اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو۔ آگے فرمایا انہ بما تعملون بصیر، لیکن اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمالوں سے مخفی نہیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کی جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے قبیلے کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، حضور کی ساری امت کو آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے سچے دین پر رکھے۔ وما علیہ